بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے معاویہ ابن یزید کو وقت کا خلیفہ بنا دیا گیا، لیکن معاویہ ابن یزید اس خلافت کا جانشین نہیں بننا چاہتا تھا کہ جس کا سابقہ خلیفہ یزید ابن معاویہ ہو، کیونکہ معاویہ ابن یزید اس عالم دین کے پاس علم حاصل کرتا تھا جو امام علی علیہ السلام سے محبت کرتا تھا، اور اسی عالم دین نے معاویہ کے دل میں آل علی کی محبت پیدا کر دی تھی۔ اسی لیے معاویہ ابن یزید نے خلیفہ بننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اس تخت پر کبھی بھی نہیں بیٹھوں گا کہ جو آل محمد کے خون سے رنگین ہو۔ میرے لیے خلافت سزاوار اور مناسب نہیں ہے۔ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں تمہاری رہبری کروں اور بتا دوں کہ یہ منصب کس کے لیے ہے۔ سنو، امام علی زین العابدین موجود ہیں اور ان میں کسی طرح کا کوئی عیب نہیں نکالا جا سکتا۔ وہی خلافت کے حقدار اور مستحق ہیں۔ تم لوگ ان سے ملو اور انہیں راضی کرو، اگرچہ میں جانتا ہوں کہ وہ اسے ہرگز قبول نہ کریں گے۔ لیکن شام والوں نے معاویہ ابن یزید کی بیعت کر دی۔ حجاز اور یمن میں عبداللہ ابن زبیر کی بیعت ہو گئی اور عبید اللہ ابن زیاد عراق کا خلیفہ مقرر ہو گیا۔ جب شام کے لوگوں نے معاویہ ابن یزید کی بیعت کر لی تو اس نے 40 دن تک مجبور ہو کر خلافت کی۔ اسی طرح ایک دن معاویہ ابن یزید ممبر پر چڑھ کر بڑی دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ پھر اس نے ایک خطبہ پڑھا کہ جس میں اس نے اپنے باپ دادا کی ملامت کی اور امیر المومنین مولا امام علی علیہ السلام کی شان میں فضائل کہے۔ معاویہ ابن یزید نے کہا کہ میرا دادا معاویہ ابن ابو سفیان ان دو عظیم ہستیوں سے جنگ کر بیٹھا کہ جن کی جوتیوں کے برابر بھی میرا دادا نہ تھا۔ امام علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام میرے دادا معاویہ سے کئی زیادہ مستحق خلافت تھے، لیکن میرے دادا معاویہ نے ان سے جنگ کی۔ بعد میں یہ خلافت میرے باپ یزید کے پاس آئی اور اسی خلافت کے سلسلے میں میرے باپ نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ اب یہ بار گناہ میری گردن پر آیا ہے، لہٰذا میں اسے قبول نہیں کروں گا۔ اب تم لوگوں کو اپنی حکومت کے بارے میں اختیار ہے کہ جسے چاہے اپنا بادشاہ بنا لو۔ میں نے تم لوگوں کی گردنوں سے اپنی بیعت اٹھا لی، والسلام۔ جس ممبر پر معاویہ ابن یزید خطبہ دے رہا تھا اس ممبر کے نیچے مروان بھی بیٹھا ہوا تھا۔ یزید کا جانشین نہ بننے کی وجہ سے اور آل علی کی محبت اپنے دل میں رکھنے کی وجہ سے معاویہ ابن یزید نے خلافت چھوڑ دی، جس کی وجہ سے بنی امیہ نے معاویہ ابن یزید کو زہر دے کر شہید کر دیا، اور یوں معاویہ ابن یزید کی موت کے ساتھ بنی امیہ کی حکومت کے ساتھ ساتھ نسل کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ بس شام میں معاویہ ابن یزید کے مرنے کے بعد مروان ابن حکم کو خلیفہ بنا دیا گیا، لیکن مروان کی حکومت بھی صرف 1 سال قائم رہی اور اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے عبد الملک بن مروان کو خلیفہ وقت قرار دے دیا گیا۔ مروان کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک مصر و شام کا بادشاہ تسلیم کیا گیا۔ عبد الملک بن مروان نے حجاج ابن یوسف کو حجاز کا گورنر بنا دیا۔ حجاج ابن یوسف نے اپنے گورنری کے زمانے میں مدینے کے لوگوں پر ظلم کیے، جن میں بڑے بڑے اصحاب رسول بھی شامل تھے۔ عراق میں اس نے اپنی 20 سالہ گورنری کے دوران 5000 بندگان خدا کا خون بہایا، جن میں بہت سوں پر جھوٹے الزام اور بہتان لگائے گئے تھے۔ عبد الملک بن مروان نے جب حجاج ابن یوسف کے ذریعے مدینے میں تباہی مچا رکھی تھی، اسی زمانے میں عبد الملک بن مروان نے حکم دیا تھا کہ امام علی بن الحسین علیہ السلام کو گرفتار کر کے شام پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ امام علی زین العابدین علیہ السلام کو زنجیروں میں جکڑ کر مدینے سے باہر ایک خیمے میں ٹھہرا دیا گیا۔ امام علیہ السلام کو رخصت کرنے کے لیے جب زہری نامی شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ امام کی ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کو دیکھ کر رونے لگا اور کہا،
اے میرے مولا، کاش آپ کے بجائے یہ لوہے کے زیورات میں پہن لیتا اور آپ اس سے بری ہوتے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے زہری، تم میری ہتھکڑی اور بیڑی اور میرے توق کو دیکھ کر گھبرا رہے ہو؟ سنو، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس واقعے کے بعد زہری عبد الملک بن مروان کے پاس گیا اور کہا کہ اے امیر، امام علی زین العابدین علیہ السلام پر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہے، وہ تیری حکومت کے معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، وہ خالص اللہ والے ہیں اور انہیں خدا کے سوا کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ زہری کے اصرار کے بعد عبد الملک بن مروان نے حجاج ابن یوسف کو لکھا کہ بنی ہاشم کو ستانے اور ان کے خون بہانے سے اجتناب اور پرہیز کرو۔ اس کے سوا عبد الملک نے حجاج کو یہ بھی لکھا کہ بنی امیہ کے اکثر بادشاہ انہیں ستا کر اور شہید کر کر تباہ ہو گئے۔ چنانچہ عبد الملک بن مروان کے اس خط کے بعد آل رسول حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں امان میں رہی۔ سید الساجدین زین العابدین حضرت امام علی بن الحسین علیہ السلام کی زندگی پر مبنی میری اس ڈاکومنٹری ویڈیو کا 8واں پارٹ تھا۔ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اہل بیت راہ نجات کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللهم صل على محمد